بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سے رضیہ خالہ کے بیٹے انہیں چھوڑ کر پردیس جا کر بس گئے تھے، تب سے ہی ان کے چہرے پر ایک دکھ کی کیفیت رہتی تھی۔ اب اپنے بڑے سے گھر میں وہ تنہا زندگی گزار رہی تھی۔ مجھے ان کو دیکھ کر بہت ترس آتا، کیونکہ وہ ہمارے محلے کی سب سے نیک اور دیندار خاتون تھی۔ پہلے تو وہ ہر وقت غربت میں زندگی گزارتی تھی، لیکن پھر اچانک ہی ان کے حالات بدل گئے تھے۔ ان کے اندر بہت تبدیلی آ گئی تھی۔ ہر کسی کی مدد کرنا، دکھ درد میں شریک ہونا۔ میں سمجھتی کہ ضرور ان کے پردیس میں رہنے والے بچے انہیں لاکھوں روپے بھجواتے ہیں، تبھی تو وہ ہر کسی کے کام آتی ہیں، سب کے دکھ سکھ میں برابر کھڑی رہتی ہیں۔ کسی کی بیٹی کا جہیز کم پڑ رہا ہے تو وہ اپنے پاس سے پیسے دے دیا کرتی تھی۔ کسی کے غریب گھر میں میت ہو گئی تو وہ 3 دن تک دیگیں بھجواتی رہتی۔ جب بھی وہ کبھی تنہا بیٹھی ہوتی تو میں ان کے پاس چلی جاتی تھی۔ وہ مجھے بڑا پیار کرتی اور کہتی کہ تم بہت پیاری بچی ہو، کاش میرا کوئی چھوٹا بیٹا ہوتا تو میں تمہیں اپنی بہو بنا لیتی۔ میں ان کی بات پر ہنس دیتی تھی۔ پھر ایک دن تجسس سے کہنے لگی، رضیہ خالہ، آپ جو سب کی اتنی مدد کرتی ہیں، ان کا اتنا احساس کرتی ہیں، یقیناً آپ کے پاس بہت ساری دولت ہے۔ کیا یہ سارے پیسے آپ کو آپ کے پردیس میں رہنے والے بیٹے بھجواتے ہیں؟ وہ میری بات سن کر بڑے عجیب انداز میں مسکرائی اور کہنے لگی، نہیں نہیں، تمہیں جان کر حیرت ہوگی کہ انہوں نے آج تک مجھے 1 روپیہ بھی نہیں بھجوایا۔ اب تو میں حیران تھی۔ پھر میری حیرت دور کرنے کے لیے وہ کہنے لگی، یہ بس یوں سمجھ لو کہ غیب سے مجھے خزانہ ملتا ہے، تبھی تو میں سب کی مدد کرتی ہوں، کیونکہ میرا دل بہت بڑا ہے، میں کبھی بھی اپنی دولت جمع نہیں کرتی۔ وہ گہری سوچ میں تھی، ایسے لگتا تھا جیسے وہ کوئی بات چھپانا چاہتی ہیں۔ پھر میں ان سے پوچھ کر تھک گئی، لیکن انہوں نے کچھ بتا کر نہ دیا۔ لیکن ایک دن میں ان کے گھر گئی تو مجھے ان کے کمرے سے کھانسنے کی آواز آئی، جیسے کوئی بیماری کی حالت میں کھانستا ہو۔ میں نے دیکھا وہ مرغی کا سوپ بنا رہی تھی۔ میں نے کہا، خالہ، آپ کے گھر میں کون آیا ہے؟ وہ مجھے دیکھ کر یوں اچھل پڑی جیسے انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ کہنے لگی، تم اس وقت کیوں آئی ہو؟ انہوں نے کبھی مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ میں ناراضگی سے کہنے لگی، خالہ، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ایسے ہی میں آپ سے ملنے آئی تھی۔ وہ تیز تیز ہاتھ چلاتے ہوئے کہنے لگی، ابھی تم گھر جاؤ، میں بہت مصروف ہوں۔ مجھے ان کا انداز بہت عجیب لگا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ ان کے پاس تو کوئی رشتہ دار آتا جاتا بھی نہیں۔ آخر اس کمرے میں کون موجود تھا جس کے کھانسنے کی آواز خود میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی؟ دوسرے دن میں نے امی کو ان کے گھر بھیجا تھا، یہی پوچھنے کے لیے کہ ان کے گھر کون آیا ہوا ہے۔ لیکن امی آ کر کہنے لگی، خواہ مخواہ مجھے بے عزت کروا دیا، ان کے گھر میں تو کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ عورت بیچاری تو اکیلی ہی اتنے بڑے گھر میں پڑی رہتی ہے۔ لیکن مجھے اس دن ان کا انداز بہت عجیب لگا تھا۔ پھر میرے کالج کھل گئے تو میں پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ میرا نام منزہ ہے۔ میں 2 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ میرے ابو ایک سرکاری ملازم تھے، اس لیے گھر میں روپے پیسے کی کمی نہیں تھی۔ مجھے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ محلے میں کوئی بھی میری ہم عمر دوست نہیں تھی، اس لیے اکثر میں گھر پر بیٹھی بور ہو جاتی تو پڑوس میں رہنے والی رضیہ خالہ کے گھر آ جاتی تھی۔ وہ بہت نیک اور مہربان عورت تھی۔ نہ جانے ان کی اولاد بڑھاپے میں کیوں انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کبھی کبھار اپنی مامتا سے مجبور ہو کر وہ اکثر میرے سامنے آنسو بہاتی تھی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ وہ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ بہرحال میں ان کے گھر جاتی تو وہ بہت خوشی کا اظہار کرتی تھی، لیکن اب جب بھی میں ان کے گھر جاتی تو وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتی اور مجھے واپس جانے کے لیے مجبور کرتی کہ ابھی نہیں، بعد میں آنا، ابھی میں کام کر رہی ہوں۔ وہ بھلے ہی میری امی کی ہم عمر تھی، لیکن میری ان سے بہت دوستی تھی۔ وہ مجھ سے اپنی ہر دل کی بات کر لیا کرتی تھی۔ اس دن بھی جب میں ان کے گھر گئی تو مجھے کسی کے کھانسنے کی آواز آئی تھی اور وہ اس بیمار انسان کے لیے سوپ بھی بنا رہی تھی، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ بتایا۔ حالانکہ دوسرے دن امی بھی ان کے گھر گئی تھی، تب بھی انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا تھا، لیکن مجھے مکمل شک تھا کہ کوئی ان کے گھر موجود ہے جسے وہ سب محلے پڑوس کے لوگوں سے چھپانا چاہتی ہیں۔ پھر ایک رات 9 بج رہے تھے، تب میں نے بریانی کی پلیٹ اٹھائی اور ان کے گھر دینے چلی آئی۔ میں دبے پاؤں ان کے گھر داخل ہوئی تھی۔ ایک کمرے کی روشنی جل رہی تھی، مجھے یقین تھا کہ وہ اسی کمرے میں ہوں گی۔
جیسے ہی کمرے کے دروازے پر پہنچی اندر سے ان کی آواز آئی تھی، کھا لو بیٹا، یہ میں نے تمہارے لیے ہی بنایا ہے، کتنے دن سے بھوکے بیمار حالت میں لیٹے ہو، یہ کھاؤ گے تو تمہارے جسم میں توانائی آ جائے گی۔ وہ بڑے پیار اور نرمی سے کسی کو زبردستی کھانے پر مجبور کر رہی تھی۔ تو پھر لیکن کمرے کا دروازہ بند تھا، میں اندر کیسے جاتی؟ میں نے دروازے پر دستک دی تھی، فوراً ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ مجھے یوں دروازے پر کھڑے دیکھ کر ان کا منہ بن گیا اور کہنے لگی، یہ کون سا وقت ہے کسی کے گھر آنے کا؟ میں حیرت سے کہنے لگی، خالہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں تو آپ کے لیے بریانی لائی ہوں، اور اندر کون بیمار ہے؟ وہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے کہنے لگی، ارے کون ہوگا، تمہیں تو خواہ مخواہ کا وہم ہو گیا ہے اور کچھ نہیں۔ وہ بڑھتے ہوئے بریانی کی پلیٹ لے کر کچن میں چلی گئی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں آئی تو بھون چکی رہ گئی۔ حقیقت میں وہاں کسی کا وجود نہیں تھا۔ میں نے ابھی ابھی اپنے کانوں سے رضیہ خالہ کی باتیں کرنے کی آواز سنی تھی، اور اب یہ کمرہ ایسے صاف پڑا تھا جیسے یہاں سالوں سے کوئی نہ آیا ہو۔ اب تو میں بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ خالہ سے پوچھتی تو وہ یقیناً مجھے ڈانٹتی اور کہتی کہ تم مجھ سے عجیب و غریب سوال کیوں کرتی ہو، لیکن میں کچھ اور سوچنے پر مجبور تھی۔ دل میں خیال آیا کہ کہیں اولاد سے دوری کی وجہ سے خالہ کو نفسیاتی مسائل تو نہیں ہو گئے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی ہوں۔ اکثر لوگ تنہائی اور اکیلے پن کے خوف سے ایسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مجھے ان کے اوپر بہت ترس آیا تھا۔ اب میں نے یہی سوچ کر اپنے آپ کو بہلا لیا کہ ضرور خالہ کسی نفسیاتی مرض کا شکار ہے، لیکن اس دن کھانسی کی آواز کس کی تھی، اس بات پر بھی مجھے تجسس تھا۔ پھر گھر آ کر میں افسوس بھرے لہجے میں کہنے لگی، امی، خالہ اتنے سالوں سے اکیلی رہ رہی ہیں، اس لیے بہت عجیب ہو گئی ہیں، اپنے آپ سے باتیں کرتی رہتی ہیں۔ امی کہنے لگی، اچھا، مجھے تو ایسا محسوس نہیں ہوا، وہ تو تمہارے کالج جانے کے بعد 2 گھنٹے میرے پاس بیٹھی رہتی ہے، بہت دلچسپ باتیں کرتی ہے رضیہ۔ اب میں امی کو کیسے بتاتی کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ انہوں نے محسوس نہیں کیا۔ خیر، میں جلد ہی اس بات کا پتہ لگا لوں گی کہ آخر خالہ کے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اب وہ پہلے سے زیادہ خوش رہنے لگی تھی۔ پورا دن کچن میں کھڑی کبھی سوپ بناتی تو کبھی لذیذ گوشت کا پکوان تیار کر رہی ہوتی تھی۔ پہلے تو وہ اتنی ایکٹیو نہیں تھی، ہر وقت سستی سے بستر پر لیٹی رہتی تھی، لیکن اب ان کے اندر جیسے جان بھر گئی تھی۔ سارا دن کام کاج کرتی رہتی۔ محلے پڑوس کے لوگ بھی کہنے لگے کہ رضیہ نے اب آنا جانا کم کر دیا ہے، نہ جانے کہاں مصروف رہتی ہے۔ وہ ان کی باتوں کو ہنس کر ٹال دیتی تھی، لیکن میرا ان کے گھر جانا کبھی کم نہ ہوا تھا۔ لیکن اب جب بھی میں ان کے گھر جاتی تو ان کے چہرے پر پہلے جیسی خوشی نہ ہوتی، بلکہ وہ عجیب سی گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی تھی، جیسے جلدی مجھے گھر سے بھگانا چاہتی ہوں۔ پھر ایک دن وہ امی سے ملنے آئیں۔ انہوں نے ایک خوبصورت چادر پہن رکھی تھی۔ اس کی کڑھائی ایسی تھی کہ میں نے کبھی اتنی خوبصورت کڑھائی کسی کے کپڑے پر نہیں دیکھی تھی۔ امی بھی پوچھے بنا نہ رہ سکی اور کہنے لگی، رضیہ، یہ چادر تو بہت پیاری ہے، کہاں سے لی تم نے؟ وہ امی کی بات سن کر تھوڑی گھبرا گئی، پھر کہنے لگی، ارے یہ تو میرے بیٹے نے بھجوائی تھی پچھلے سال، بس پہنی اب ہے۔ میں نے جھوٹ صاف ان کے چہرے پر لکھا دیکھا تھا۔ پھر میں کہنے لگی، خالہ، آپ آج کل بہت عجیب ہو گئی ہیں، جب بھی میں آپ کے پاس آتی ہوں تو آپ پہلے کی طرح مجھ سے باتیں نہیں کرتی۔ تو مجھے ٹالتے ہوئے کہنے لگی، ہاں بیٹا، بس اب مجھے مصروفیت زیادہ ہو گئی ہے، اب میں چلتی ہوں، تھوڑا کام کرنا ہے مجھے۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ میرا کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ اس دن میں رات گئے تک جاگ کر پڑھائی کر رہی تھی۔ اس کمرے کی کھڑکی سیدھی خالہ کے صحن کی طرف کھلتی تھی۔ مجھے ان کے گھر کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ آج رات میں جاگ کر پڑھائی کر رہی تھی کیونکہ صبح میرا اہم پیپر تھا۔ یوں ہی پڑھائی کرتے کرتے اچانک میری نظر خالہ کے صحن میں گئی تھی۔ وہاں سے میں نے ایک لمبے چوڑے وجود کو کمرے سے نکل کر دوسری طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑکا تھا کیونکہ ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا۔ تو کیا کوئی مہمان خالہ کے گھر آیا ہوا ہے؟ لیکن آج دن میں ہی تو وہ امی کے پاس ہو کر گئی تھی، انہوں نے تو ایسا کوئی ذکر نہ کیا۔ پھر وہ دوسری طرف سے نکل کر آیا اور صحن میں ٹہلنے لگا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن اس کا کالا لباس اور عجیب و غریب سا حلیہ
مجھ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ کافی دیر تک وہ صحن میں ٹہلتا رہا اور پھر اسی کمرے میں چلا گیا جس کمرے میں اس دن میں نے خالہ کو باتیں کرتے ہوئے سنا تھا۔ پھر دوسرے دن میں پیپر دے کر آئی اور تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں سو گئی تھی۔ جیسے ہی شام کو اٹھی تو اچانک سے مجھے رات والی بات یاد آئی۔ اب میں وہی بات جاننے کے لیے خالہ کے گھر چلی آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہوئے کہنے لگی، ارے آؤ مونا بیٹی، پیپر کیسا ہوا تمہارا؟ مجھے گھر والے پیار سے مونا ہی کہتے تھے، اس لیے پورے محلے کے لوگ بھی مونا کے نام سے پکارتے۔ پیپر تو بہت اچھا ہوا خالہ، لیکن مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ کل رات کو میں نے آپ کے صحن میں ایک لڑکے کو ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا۔ سچ سچ بتائیں آپ کے گھر میں کون ہے؟ میں کئی دفعہ اسے محسوس کر چکی ہوں، لیکن آپ ہیں کہ کچھ بتاتی ہی نہیں۔ میری بات سن کر وہ گھبرا گئی، پھر کہنے لگی، ہاں وہ میری بہن کا بیٹا آیا تھا، بس رات بھر کے لیے، صبح ہوتے ہی چلا گیا۔ لیکن اب وہ پہلے جیسی نہ رہی تھی، انہیں جھوٹ بولنے کا ڈھنگ بھی نہیں تھا۔ کوئی ایسی بات تھی جسے مسلسل وہ سب لوگوں سے چھپا رہی تھی۔ پھر میں کہنے لگی، خالہ آپ کے بیٹوں کا فون نہیں آتا کیا؟ انہیں آپ کی یاد نہیں آتی؟ تو وہ اداسی سے کہنے لگی، ارے جب وہ فون نہیں کرتے تو مجھے کیا ضرورت ہے انہیں یاد کرنے کی؟ ویسے بھی اب میری زندگی میں ایک بیٹا آ چکا ہے۔ وہ محبت بھرے لہجے میں کہنے لگی۔ میں حیرت سے کہنے لگی، خالہ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ لیکن پھر وہ خاموش ہو گئی۔ انہوں نے میری کسی بھی بات کا جواب نہ دیا، ایسے لگتا جیسے انہیں سکتہ ہو گیا ہو۔ پھر ایک دن اتوار ہونے کی وجہ سے میری چھٹی تھی۔ میں صبح سویرے ہی خالہ کے گھر آ گئی۔ وہ پورے گھر کا کام کاج نمٹاتی پھر رہی تھی، میں بھی ان کی مدد کرنے لگی۔ میں کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب غلطی سے ایک کانچ کی بوتل جس میں ایک عجیب سا لال رنگ کا شربت رکھا تھا وہ مجھ سے نیچے گر گئی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ لال رنگ کا شربت فوراً ہی زمین میں جذب ہو گیا تھا، اس کا کانچ زمین میں بکھرا پڑا تھا۔ لیکن خالہ نے جب وہ ٹوٹی ہوئی بوتل دیکھی تو سر پیٹتے ہوئے کہنے لگی، ارے یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تو اس کی دوائی تھی، اب بھلا کیسے ٹھیک ہوگا وہ؟ میں ناراضگی سے کہنے لگی، تو کیا ہوا خالہ، ایک بوتل ہی تو ٹوٹی ہے، آپ ڈاکٹر سے دوسری دوائی لے آنا۔ لیکن ان کے چہرے پر بہت افسوس تھا۔ وہ کہنے لگی، بات بوتل کی نہیں ہے بیٹا، تم نہیں جانتی کہ یہ دوائی میرے لیے کتنی اہم تھی۔ یہ خاص جڑی بوٹیوں سے تیار کی ہوئی تھی۔ انہیں بہت دکھ ہو رہا تھا۔ پھر میں کہنے لگی، اچھا یہ دوائی تھی کس کی، آپ مجھے یہ تو بتائیں۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ بکھرا کانچ سمیٹنے لگی۔ پھر دوسرے دن بھی میں اپنے پیپر کی تیاری کر رہی تھی۔ رات بہت ہو گئی تھی، حالانکہ مجھے نیند آ رہی تھی، لیکن پیپر کی ٹینشن کی وجہ سے میں سو نہ سکی اور پڑھنے میں مصروف تھی۔ پھر سے میری نظر خالہ کے صحن میں پڑی تھی۔ میں نے خالہ کو صحن میں چلتے پھرتے دیکھا۔ وہ کچن میں گئی تھی، ان کے ہاتھ میں ایک برتن تھا جسے لے کر وہ دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ لیکن اس بار وہ کمرے سے باہر آئیں تو ان کے ساتھ وہی لمبا چوڑا وجود والا ایک خوبصورت لڑکا بھی تھا جو ان کے سہارے سے چل رہا تھا۔ وہ اس لڑکے کے ساتھ کافی دیر تک باتیں کرتی رہی۔ باہر صحن میں موجود چارپائی جو درخت کے نیچے بچھی ہوئی تھی، وہاں جا کر وہ لڑکا لیٹ گیا تھا۔ اب خالہ اس کے سر میں مالش کر رہی تھی۔ اتنی خدمت گزاری وہ بھی اس لڑکے کی، لیکن یہ لڑکا ہے کون؟ مجھے بڑا تجسس ہوا تھا۔ میں 2 دفعہ اس لڑکے کو خالہ کے گھر میں دیکھ چکی تھی۔ اب مجھ سے رہا نہ گیا، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسی وقت کتابیں بند کی۔ پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا کیونکہ بھائی بھی اپنے کمروں میں سوئے ہوئے تھے، جبکہ امی ابو تو کب کے سو چکے تھے۔ میں نے چپکے سے گھر کا دروازہ کھولا تھا، برابر میں ہی تو رضیہ خالہ کا گھر تھا۔ پھر میں دھیمے دھیمے سے ان کے گھر پر دستک دینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد خالہ نے دروازہ کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے غصے کا اظہار کیا اور کہنے لگی، مونا بیٹا یہ کیا ٹائم ہے کسی کے گھر آنے کا؟ رات کے 12 بج رہے ہیں۔ لیکن میں نے بھی ان کی بات پر کوئی توجہ نہ دی، انہیں آگے سے ہٹاتے ہوئے سیدھا صحن میں آ گئی تھی۔ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے جو مجھے اس گھر میں لمبا چوڑا وجود نظر آیا تھا، اب اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پیڑ کے نیچے چارپائی بھی خالی پڑی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، خالہ وہ کہاں ہے جسے میں نے ابھی ابھی آپ کے صحن میں دیکھا تھا؟ خالہ کے چہرے پر حیرانی تھی۔ وہ کہنے لگی، کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹا؟ جانتی تو ہو کہ سالوں سے تمہاری خالہ اکیلی ہی اس گھر میں رہ رہی ہے۔
تمہیں تو نہ جانے کیا ہوا ہے جو ہر وقت مجھ سے الٹے سیدھے سوالات کرتی رہتی ہو۔ لیکن میں تیز لہجے میں کہنے لگی، خالہ میں الٹے سیدھے سوالات نہیں کر رہی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک نہیں کئی بار اسے آپ کے صحن میں چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ کوئی بات ہے جو آپ سب سے چھپا رہی ہیں۔ دیکھیں، آپ بتا دیں کہ آپ کے گھر میں کون ہے، کس کی راتوں کو جاگ جاگ کر آپ خدمت کرتی ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے آپ کو اس کے سر کی مالش کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ان سے سوالات کر رہی تھی۔ وہ خاموش ہو گئیں، ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، پھر بے بسی سے کہنے لگی، بیٹا یہ راز میں کسی کو بتانا نہیں چاہتی، نہ جانے یہ بات تمہارے سامنے بار بار کیوں آ جاتی ہے، حالانکہ کسی نے بھی مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا سوائے تمہارے۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، خالہ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر کوئی ایسی بات ہے تو آپ مجھے بتا دیں، میں کسی سے بھی کچھ نہیں کہوں گی، میرا آپ سے وعدہ ہے۔ وہ چند لمحے تک مجھے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، اگر تم مجھ سے یہ وعدہ کرتی ہو کہ میرا یہ راز کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں ایک ایسا راز جو پچھلے کئی سالوں سے میں نے کسی کو نہیں بتایا وہ تمہیں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ میں بھی پرتجسس ہو رہی تھی یہ بات جاننے کے لیے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ ہر بار اس بات سے انکاری کیوں ہو جاتی ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تب انہوں نے نرمی سے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے لے جا کر ایک کمرے میں کھڑا کر دیا۔ مجھے اس کمرے سے عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اس کمرے میں ایک بستر بچھا ہوا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے اس بستر میں کوئی موجود ہو، کیونکہ سفید چادر لیے کوئی وجود وہاں پر لیٹا تھا۔ تبھی خالہ نے وہ چادر ہٹائی، میرا پورا وجود خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ وہی لمبا چوڑا نوجوان پیلا زرد چہرہ لیے بستر پر پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں جیسے گہری نیند میں سو رہا ہو، لیکن چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، خالہ یہ کون ہے؟ وہ تھوڑی اداس ہوئی، پھر آنکھوں میں آنسو بھر کر کہنے لگی، یہ میرا بیٹا ہے جو بہت سالوں سے بیمار ہے، اس کی خدمت کر کے میں خوشی محسوس کرتی ہوں۔ سالوں سے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن نہ جانے اسے کیا ہوا ہے۔ اس لڑکے کا چہرہ بہت عجیب تھا، بند آنکھوں سے بھی ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ ساری باتیں سن رہا ہو۔ کمرے میں پھیلا تھوڑا تھوڑا اندھیرا، اوپر سے اس نوجوان کا عجیب و غریب سا وجود بستر میں لیٹا، اس کا ناتواں وجود بتا رہا تھا کہ وہ واقعی شدید بیمار ہے۔ پھر میں ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، خالہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کے 3 بیٹے ہیں، لیکن یہ چوتھا بیٹا کہاں سے آیا؟ آؤ باہر، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ دھیمے سے لہجے میں کہتے ہوئے وہ مجھے باہر لے گئی تھی۔ درخت کے نیچے بچھی چارپائی پر وہ بیٹھ گئی، اداس سا چہرہ لیے وہ جیسے ماضی میں کھو گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے اتنے بڑے گھر میں میں اکیلی کیسے رہ لیتی ہوں؟ نہیں، تمہاری سمجھ میں یہ بات کبھی نہیں آئے گی۔ یہ بات تو صرف میں جانتی ہوں کہ بچوں کے جانے کے بعد میں اپنی تنہائی کیسے کاٹ رہی ہوں، لیکن پچھلے چند سالوں سے میں اکیلی نہیں تھی، اس گھر میں کوئی اور بھی تھا جو میرے ساتھ رہ رہا ہے۔ میں الجھن بھرے لہجے میں پوچھنے لگی، خالہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کون ہے جو آپ کے ساتھ رہ رہا ہے؟ اور یہ نوجوان جسے میں نے پہلے کبھی بھی آپ کے گھر نہیں دیکھا۔ پھر وہ دھیمے سے مسکرائی اور کہنے لگی، یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، پہلے میری یہ چھوٹی سی کہانی تو سن لو۔ میں اپنے شوہر عظیم احمد کے ساتھ اس بڑے سے گھر میں بڑی شان سے رہتی تھی۔ میرے 3 بیٹے تھے، 3 بیٹوں کے بعد مجھے بیٹی کی شدید خواہش تھی، لیکن شاید خدا کو یہی منظور تھا، میری خواہش ادھوری رہ گئی۔ لیکن پھر بھی میں اپنے بیٹوں کی وجہ سے بہت خوشی محسوس کرتی کہ اللہ نے مجھے بے اولاد نہیں رکھا، پال پوس کر انہیں جوان کیا۔ ابھی ایک بیٹے کی شادی ہی کی تھی کہ شوہر بھری دنیا میں مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر میں نے اکیلے ہی باقی دونوں بیٹوں کی شادی کی۔ پہلے ایک بیٹے کو دوسرے ملک جانے کا بھوت سوار ہوا، پھر باقی دونوں چھوٹے بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کر دوسرے ملک شفٹ ہو گئے۔ انہوں نے کبھی بھی مجھ جیسی بوڑھی عورت کا خیال نہ کیا۔ وہ چاہتے تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جا سکتے تھے، لیکن میں کیا کرتی؟ اس گھر میں میرے شوہر کی یادیں تھیں، میرے بچوں کی معصوم شرارتیں، ان کی بکھری یادیں۔ میں کیسے اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاتی؟ جیسے ہی یہ گھر خالی ہوا میں 8 آنسو بہاتی ان کو یاد کرتی رہتی تھی۔ میں اندر سے شدید تنہائی اور اکیلا پن محسوس کرتی، کبھی کسی کے گھر جا کر بیٹھ جاتی تو کبھی کسی کے گھر۔
2 منٹ اپنا دل بہلانے کی خاطر میں کسی نہ کسی کا سہارا لینے لگی، لیکن وہ ایک طوفانی رات تھی، شدید بارشوں کا موسم تھا جب میرے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ ایک اجنبی نوجوان تھا جو اپنا بیمار وجود لیے دروازے پر کھڑا تھا۔ میں اس کی ایسی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی، پھر اسے اندر آنے کا کہہ دیا۔ اندر آتے ہی وہ بستر پر گر کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی، پھر جیسے ہی اسے ہوش آیا تو وہ کہنے لگا کہ اس بیماری کی حالت میں مجھے میرے اپنوں نے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ آج بے آسرا ہو کر ٹھکانے کی تلاش میں پھر رہا ہوں۔ کاش کوئی بھی انسان کبھی بیمار نہ ہو۔ وہ زندگی سے بہت مایوس اور پریشان لگ رہا تھا۔ مجھے اس پر بے تحاشا ترس آیا۔ میں کہنے لگی، بیٹا، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، بیماری تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن وہ اس بات سے ڈر رہا تھا کہ اگر میرے خاندان کو یہ پتہ چل گیا کہ میں زندہ حالت میں اس گھر میں موجود ہوں تو وہ مجھے مارنے کے لیے یہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ وہ بہت خوفزدہ لگ رہا تھا۔ پھر میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، تم بڑے آرام سے اس گھر میں رہ سکتے ہو، میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی کہ کوئی اجنبی میرے گھر میں رہ رہا ہے۔ یوں میں سب لوگوں سے چھپ کر اس کی خدمت گزاری کرتی، اس کا خیال رکھتی۔ لیکن ایک دن میں حیران رہ گئی جب ایک عورت آدھی رات کو میرے دروازے پر آئی تھی۔ وہ بہت پریشان اور خوفزدہ لگ رہی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ میں ایک شیشے کی بوتل تھمائی اور کہنے لگی، جو نوجوان تمہارے گھر میں ہے یہ اس کی دوائی ہے، بس یوں سمجھ لو میں اس کی مدد کرنے آئی ہوں۔ وہ دوائی دے کر چپکے سے اندھیرے میں ہی غائب ہو گئی۔ میں ہکا بکا کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ عورت کون تھی؟ میرے گھر تک کیسے پہنچی؟ میں نہیں جانتی تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں اس کی شکل بھی نہ دیکھ سکی تھی۔ اب دوائی لے کر میں اندر آ گئی۔ جیسے ہی میں نے وہ دوائی اس نوجوان کے پاس رکھی، وہ کہنے لگا، اسے مجھے پلاتی رہنا، ان قریب میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میں سوچنے لگی، کیا یہ نوجوان پہلے سے ہی جانتا تھا کہ وہ عورت دوائی لے کر آئے گی؟ اب میں سب لوگوں کی نظروں سے چھپ کر اس کی خدمت کرتی، اس کا خیال رکھتی، بالکل اپنے سگے بیٹے کی طرح۔ میری زندگی میں تو جیسے پھر بہار آ گئی تھی، کیونکہ میں خود کو بہت اکیلا اور تنہا محسوس کرتی تھی۔ اب تم بھی آ کر عجیب و غریب سوال کرتی، کبھی میں اس کے لیے سوپ بناتی تو کبھی اس کی فرمائش پر کھانے کے لیے گوشت۔ غرض کہ مجھے اس بیمار نوجوان کی خدمت کر کے بہت خوشی ملتی، لیکن میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہ تھا۔ پھر میں کیسے اس کے لیے اتنا سب کر رہی تھی؟ دراصل اس گھر میں آتے ہی اس نے کچھ میرے حوالے کیا تھا۔ وہ ایک پوٹلی تھی جو پہلے دن ہی اس نے میرے حوالے کر دی تھی۔ پھر جب اس نے مجھے اسے استعمال کرنے کو کہا تب میں نے وہ کھول کر دیکھی تھی۔ وہ زیورات سے بھری ہوئی تھی۔ اتنے زیادہ زیورات دیکھ کر میں بری طرح گھبرا گئی اور کہنے لگی، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ تم تو کسی بڑے خاندان کے چشم و چراغ لگتے ہو۔ آخر تمہارے دشمن کون ہیں جو تمہیں مارنا چاہتے ہیں؟ تم تو بہت مہربان اور نیک نوجوان ہو۔ وہ کہنے لگا، میری یہی نیکی تو مجھے مار رہی ہے۔ جلد ہی میں تمہیں اپنے بارے میں سچائی بتا دوں گا اماں، بس مجھے ٹھیک ہو لینے دو۔ لیکن اس دن تم سے وہ کانچ کی بوتل ٹوٹ گئی، جڑی بوٹیوں والی دوائی جو اس کے لیے بہت ضروری تھی۔ مجھے تب بہت غصہ آیا تھا، لیکن وہ کہنے لگا، اس لڑکی پر غصہ نہ کرو، یہ بہت اچھی ہے، آگے چل کر تمہارے کام آئے گی۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی، پھر کہنے لگی، تم اس لڑکی کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ میں نے تو کبھی تمہیں اس کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ تو وہ کہنے لگا، میں سب کے بارے میں جانتا ہوں، کون اس گھر میں آتا ہے، کون جاتا ہے۔ تب مجھے اس سے ڈر لگنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ تم مجھے صاف صاف بتاؤ کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ پھر اس نے کہنا شروع کیا، مجھ سے ڈرنا نہیں، میں اپنی حقیقت بتانے والا ہوں۔ جس طرح انسانوں کے کئی راز ہوتے ہیں، ایسے ہی میرا بھی ایک راز ہے۔ میں ایک جن زاد ہوں۔ کئی سالوں پہلے میں بڑی منت مرادوں کے بعد ایک قبیلے کے سردار کے گھر میں پیدا ہوا۔ اس کے خوف سے جنات تو جنات، انسان بھی کانپتے تھے، کیونکہ وہ بہت طاقتور اور اثر و رسوخ والا تھا۔ کئی لوگ قبیلے میں میرے باپ سے ملنے آتے تھے، وہ عامل بھی ہوتے، مولوی بھی اور جن زاد بھی، جو دوسرے قبیلے سے آتے تھے۔ میں اپنے سردار والد کا ایک ہی بیٹا تھا، سب جانتے تھے کہ ان کے بعد مجھے ہی سرداری ملے گی، لیکن کچھ لوگ قبیلے میں ان کے دشمن بن گئے تھے، کیونکہ ان کے حق میں میرے والد نے درست فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اب وہ ان کا بدلہ مجھ سے لینا چاہتے تھے۔
تبھی ایک جن زادی ہمارے محل میں آنے لگی۔ وہ محل میں شیطانی ارادے لے کر آئی تھی۔ میری ماں ایک نیک عورت تھی، اسی لیے وہ اس کی مدد کرتی رہتی، لیکن وہ اپنے سارے حربے مجھ پر آزمانے لگی، اپنی ساری شیطانی طاقت، کیونکہ اس کے ساتھ دوسرے جنزاد بھی مل چکے تھے۔ پہلے انہوں نے میرے ماں باپ کے اوپر اثرات کیے، جس سے میرا باپ چند دنوں میں ہی کمزور ہو گیا۔ پھر رات کے وقت کچھ جنزاد آئے اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے باپ کو کسی جگہ پر قید کر دیا تھا جہاں سے وہ کبھی باہر نہ نکل سکا۔ اب میں اور میری ماں اکیلے رہ گئے تھے، لیکن میں اپنے جسم میں بہت سستی اور کمزوری محسوس کرتا تھا۔ پورا دن بستر پر پڑا رہتا، مجھ سے کوئی کام بھی نہ ہوتا تھا۔ پھر وہ جنزادی آئی، وہ نفرت سے مجھے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی میں نے اپنے والد کا بدلہ تم سے لے لیا، کیونکہ تمہارے سردار باپ نے میرے والد کو کئی سالوں پہلے کنویں میں قید کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ وہیں مر گئے تھے۔ آج اسی کنویں کا قیدی میں نے تمہارے والد کو بنا دیا۔ اب تم بھی یوں ہی بیمار حالت میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے۔ تمہاری ماں تو صدمے سے پہلے ہی پاگل ہونے والی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بہت خطرناک جنزادی ہے۔ تبھی میں نے ساری بات اپنی ماں کو بتا دی۔ وہ کہنے لگی ضرور اس نے محل پر کچھ عمل کروایا ہے، تم اسے چھوڑ کر کہیں دور چلے جاؤ، تب تک ٹھیک نہ ہو جاؤ گے واپس نہ آنا۔ وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی لیکن بھلا میں اپنی ماں کو کیسے اکیلا چھوڑ دیتا؟ میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا، لیکن پھر ان کے کہنے پر آخری بار میں اپنی ماں سے مل کر بیمار حالت میں چپکے سے قبیلے سے نکل آیا۔ میں چاہتا تھا کہ میں کسی ایسی بستی میں رہوں جہاں پر انسان ہی انسان رہتے ہوں، کوئی مجھے نہیں پہچان سکے گا۔ اس دن سردی بھی غضب کی تھی، میں مارا مارا سڑکوں پر پھر رہا تھا، ایسے لگتا ایسے ہی بیماری کی حالت میں میری موت ہو جائے گی۔ مجھے اپنی ماں کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ تبھی میری نظر سامنے کھڑی ایک عورت پر پڑی۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، اس کا چہرہ بہت مہربان تھا۔ دل میں خیال آیا کہ مجھے اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ جیسے ہی میں اس کے پاس گیا، اس نے فوراً ہی مجھے اندر آنے کا کہہ دیا، پھر شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے اپنی ماں کی یاد شدت سے آئی تھی، لیکن اس نے تو جیسے میری ماں کی کمی پوری کر دی، دل و جان سے میری خدمت کرتی رہتی۔ اپنی ماں کا دیا ہوا سارا خزانہ میں نے اس کے حوالے کر دیا، کیونکہ وہ اسی کی مستحق تھی۔ بظاہر اس کے گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ عزت سے زندگی گزار رہی تھی۔ جانتی ہو وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ آپ ہی ہو۔ آپ بالکل میرے لیے میری ماں جیسی ہیں۔ وہ چہرے پر زردی اور مسکراہٹ لیے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کا یہ راز کسی کے سامنے ظاہر نہ کروں گی۔ وہ جب تک چاہے اس گھر میں رہ سکتا ہے، میں اس کی ایسی ہی خدمت کروں گی، کیونکہ وہ ایک بیمار انسان ہے۔ جب تک اس کی بیماری دور نہیں ہو جاتی، میں خود سے کبھی بھی اسے جدا نہیں کروں گی، کیونکہ تمہارے آنے سے میری تنہائی دور ہو گئی۔ رضیہ خالہ روتے ہوئے یہ داستان سنا رہی تھی اور میں حیرت کے مارے بت بن گئی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسی بھی کوئی کہانی اس زمین پر انجام پا سکتی ہے۔ پھر جھجکتے ہوئے کہنے لگی، خالہ میں ایک بار اس جنزادے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ ویسے تو وہ مجھے کئی بار آپ کے صحن میں دکھائی دیا ہے، لیکن آج اس کی حقیقت جاننے کے بعد میں پہلی بار اسے دیکھوں گی۔ خالہ حیران ہو کر کہنے لگی، نہ جانے اس نے تمہارے سامنے خود کو کیوں ظاہر کیا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان میرے گھر آتا ہے تو یہ اپنے آپ کو غائب کر دیتا ہے، کسی کے سامنے نہیں آتا، لیکن وہ تمہیں ہر جگہ کیسے دکھائی دیتا ہے؟ وہ شدید حیران تھی، میں خود بھی یہ جان کر حیران پریشان رہ گئی۔ پھر چپکے سے میں نے کمرے کا پردہ ہٹا کر دیکھا۔ ابھی بھی سفید رنگ کی چادر اوڑھے صاف ستھرے بستر پر وہ منہ چھپا کر لیٹا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ خالہ رضیہ اور اس جنزادے کا اتنا گہرا تعلق ہوگا۔ میں اسے دیکھ تو نہ سکی، لیکن آج ایک نئی کہانی سن کر میں اپنے گھر واپس آئی تھی۔ پھر میں نے اپنا پورا دھیان اپنی پڑھائی پر دے دیا۔ خالہ بہت مصروف رہنے لگی تھی۔ اب امی بھی کہتی کہ رضیہ پہلے کی طرح آتی جاتی نہیں۔ میں حقیقت جان گئی تھی، لیکن میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ پھر ایک بار جب میں کھڑکی میں کھڑی تھی، میری متلاشی نگاہیں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ تب میں نے صحن میں کھڑے ایک سفید لباس والے خوبصورت نوجوان کو دیکھا۔ بظاہر یہ وہی تھا
لیکن پہلے سے زیادہ صحت مند اور لمبا چوڑا وجود رکھنے والا یہ نوجوان بالکل الگ نظر آ رہا تھا۔ تو کیا یہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے؟ میرے ذہن میں سب سے پہلا خیال یہی آیا تھا۔ وہ مجھے کھڑکی سے جھانکتے ہوئے دلچسپی سے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر کھڑکی بند کر دی۔ اب میں نے رضیہ خالہ کے گھر آنا جانا کم کر دیا تھا، لیکن اس دن میں آئی تو آوازیں لگاتی اندر آ گئی، لیکن مجھے خالہ کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ میں چپکے سے اس کمرے میں آئی تھی، لیکن یہاں پر بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ جیسے ہی باہر جانے لگی تو اچانک دروازہ بند ہو گیا۔ میرے ہاتھ پاؤں تھر تھر کانپنے لگے۔ کون ہے یہاں؟ کس نے دروازہ بند کیا ہے؟ میں زور زور سے چلانے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں خوف کے مارے رو پڑتی، اچانک ہی میرے سامنے کوئی آیا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ تو وہی تھا، بیمار جن زادہ، لیکن آج اس کے چہرے پر رونق تھی، کیونکہ وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے اسے کہنے لگی، دروازہ کھولو، مجھے باہر جانا ہے۔ وہ میری بات سن کر مسکرا دیا، پھر کہنے لگا، باہر بھی چلی جانا، لیکن میری ایک بات سنتی جاؤ۔ جانتی ہو، میں نے صرف اس عورت کے سامنے خود کو ظاہر کیا تھا، لیکن میں تمہیں کیوں دکھائی دیتا تھا؟ اس لیے کہ میرا اور تمہارا ایک گہرا تعلق ہے۔ کیسا تعلق؟ میرے ہوش اڑ گئے تھے اس کی بات سن کر۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، محبت کا تعلق۔ جب میں نے پہلی دفعہ تمہیں اس گھر میں آتے ہوئے دیکھا تو تمہاری خوبصورتی نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک آدم زادی اس قدر بھی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ تمہاری ہنسی کی آوازیں، شوخ اور چنچل باتیں میں ہر وقت کمرے میں لیٹ کر سنتا رہتا تھا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ تمہاری ہی وجہ سے میں ٹھیک ہوا ہوں، کیونکہ تم زندگی سے بھرپور باتیں کرنے والی ایک خوبصورت لڑکی ہو۔ میں سچ میں ہی تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اس کی باتیں میرے ہوش اڑائے دے رہی تھی۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم ایک جن زادے ہو اور میں کسی جن زادے سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ مجھے رضیہ خالہ نہ سمجھو، وہی تمہاری خدمت کر سکتی ہیں، میں نہیں۔ میں دروازے کی طرف کھڑی تھی، پھر وہ کہنے لگا، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ تمہاری نظریں مجھے تلاش نہیں کرتی تھیں؟ جب جب تم کھڑکی سے دیکھتی تھی، اکثر تم مجھے ہی اس گھر میں ڈھونڈ رہی ہوتی تھی۔ وہ مجھے کچھ یاد دلانے کی کوشش کرنے لگا۔ اب تو سچ میں ہی مجھے اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ یہ بات حقیقت تھی کہ میں اسے کھوجتی رہتی تھی۔ مجھے اس کے بارے میں جاننے کا شوق تھا۔ اکثر ہی کھڑکی کھول کر میں اسے دیکھنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ پھر وہ جن زادہ کہنے لگا، میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں اور ان قریب اپنے قبیلے میں واپس جانے والا ہوں، پوری توانائی اور طاقت کے ساتھ۔ نہ صرف اپنے باپ کو آزاد کرواؤں گا، بلکہ اپنی ماں کا ساتھ بھی دینا ہے۔ ابھی مجھے بہت کچھ کرنا ہے، لیکن میں ان قریب انسانوں کی دنیا میں واپس ضرور آؤں گا، صرف تمہاری خاطر۔ میرا انتظار کرنا۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں بالکل بت کی طرح کھڑی ہوئی تھی جب خالہ دروازے سے اندر آئی تھی۔ ارے میں تو تھوڑا سا سامان لینے گئی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہ چلا کہ میری مونا بیٹی آئی ہے۔ میرا ایسا چہرہ دیکھ کر کہنے لگی، کیا ہوا؟ ایسے کیوں کھڑی ہے؟ کسی نے تنگ کیا ہے کیا؟ میں خالہ سے کہنے لگی، وہ آپ کا جن زادہ بیٹا کہاں گیا؟ تو وہ سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، ارے آہستہ بولو بیٹا، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ وہ تو بالکل تندرست ہو گیا تھا اور 2 دن پہلے ہی وہ اس گھر سے چلا گیا۔ پہلے تو کہتا تھا کہ میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں، کوئی میرے سامنے آئے گا تبھی اس گھر سے جاؤں گا، لیکن پھر خود ہی کہنے لگا کہ میں آج جا رہا ہوں لیکن آپ سے ملنے ضرور آؤں گا۔ وہ بڑی خوش لگ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، وہ تو میرا سگا بیٹا بن گیا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے میرا اور اس کا گہرا رشتہ جڑ گیا ہے۔ ان کے چہرے پر ممتا کی چمک تھی۔ اب میں انہیں کیسے بتاتی کہ وہ جس کا انتظار کرنے کا کہہ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھی، اور وہ مجھے بتا کر اس گھر سے غائب ہوا ہے، اور ان قریب اس نے لوٹنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی میں ہر وقت اس کے خیالوں میں گم رہنے لگی تھی۔ جب بھی خالہ کے پاس آتی تھی تو وہ اسی جن زادے کی باتیں کرتی رہتی تھی، بار بار مجھے کہتی کہ میں دعا کرتی ہوں کہ اس کا باپ صحیح سلامت ہو اور وہ قبیلے کا سردار بن جائے۔ آخر کو اس نے بہت تکلیف برداشت کی ہے۔ اب گھر میں دونوں بھائیوں کی شادی کے ہنگامے تھے۔ میرا بھی انٹر ہونے والا تھا، اس لیے میں ان کی شادی بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتی تھی، لیکن ہر وقت میرے ذہن میں اسی جن زادے کا خیال رہتا۔ ایسے لگتا جیسے میں بھی اس سے عشق کر بیٹھی ہوں۔
حالانکہ میں نے اسے صرف 2-4 دفعہ ہی دیکھا تھا۔ پھر اس رات میں نے مائیوں کا پیلا سوٹ پہن رکھا تھا، ہاتھوں میں گجرے لیے اور ڈھیر ساری مہندی لگائے میں پورے گھر میں گھومتی پھر رہی تھی جب کسی کام سے اپنے کمرے میں گئی۔ رات کا وقت تھا، تقریباً 11 بجنے والے تھے۔ تبھی میری نظر اپنی کمرے کی کھڑکی سے ہوتی ہوئی خالہ رضیہ کے صحن پر پڑی تھی۔ میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ وہیں کھڑا تھا، مجھے مسکراتا ہوا دیکھتا۔ اس نے واپس آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ واپس آ گیا ہے اور سارے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اب میرا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا، کہیں وہ میرے پیچھے پیچھے میرے گھر تک نہ آ جائے، کیونکہ رضیہ خالہ کا گھر اور ہمارا گھر بالکل ساتھ ساتھ ملا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا ساتھ والے کمرے سے رضیہ خالہ نکلی تھی اور پھر اس سے باتیں کرنے لگی۔ تو کیا وہ یہ بات جانتی تھیں کہ وہ واپس آ گیا ہے؟ جبھی تو وہ آج مائیوں کی تقریب میں بھی نہیں آئی تھی۔ میں بت کی طرح اسے دیکھے گئی، پھر سامان لے کر نیچے چلی آئی۔ نیچے عورتوں کے ہجوم میں نظر پڑی، رضیہ خالہ ان عورتوں کے ہجوم میں موجود تھی۔ ابھی تو میں نے انہیں صحن میں دیکھا تھا، میں یہ بات سمجھ ہی نہ سکی تھی۔ پھر سب کی نظروں سے چھپ کر میں رضیہ خالہ کے گھر آ گئی۔ میری نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ تبھی اچانک مجھے اپنے پیچھے آواز سنائی دی۔ میں پلٹی تو خوف سے تھرا کر رہ گئی۔ وہ بالکل میرے سامنے کھڑا تھا۔ تم واپس کیوں آئے ہو؟ میں گھبرا کر اس سے کہنے لگی۔ وہ دلچسپی سے کہنے لگا، کیونکہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا واپس آنے کا، اسی لیے تمہیں دیکھنے آیا ہوں، تمہیں اپنا دل دے بیٹھا تھا۔ کیا چلو گی میری دنیا میں میرے حالات دیکھنے، میرا محل دیکھنے؟ کیونکہ میں نے اپنا محل حاصل کر لیا ہے، وہ بھی بڑی محنت سے۔ وہ بہت خوبصورت تھا، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ میں اس کی طرف دیکھے گئی۔ تو کیا تمہارا باپ اس کنویں کی قید سے آزاد ہو گیا ہے؟ میں اس سے پوچھنے لگی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا، پھر کہنے لگا، یہ سب میں نے بڑی محنت سے کیا ہے۔ اس گھر سے جانے کے بعد میں اپنے قبیلے کے جن زاد عامل کے پاس گیا تھا۔ میں نے اسے ساری کہانی سنائی۔ وہ سن کر آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا، اگر تم بیمار تھے تو تم میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ میں تمہیں جلد ہی ٹھیک کر دیتا اور وہ ساری طاقتیں بھی واپس لوٹا دیتا جو اس جن زادی نے برباد کر دی تھی۔ اب تمہیں اس سے بدلہ لینا ہے، نہ صرف اپنے باپ کا، اپنی ماں کا، بلکہ اپنا بھی۔ وہ مجھے حوصلہ دے رہا تھا۔ یوں اس کا ساتھ پا کر میں واپس قبیلے میں گیا۔ سب مجھے دیکھ کر حیران تھے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں بیماری سے مر چکا ہوں، جبھی تو پلٹ کر واپس نہ آیا تھا، لیکن میں ان کے سامنے زندہ سلامت کھڑا تھا۔ پھر میں نے اپنے باپ کو اس جن زاد عامل کی مدد سے آزاد کروایا اور پھر سے انہیں قبیلے کا سردار بنا دیا۔ آج بھی انہی کی مرضی سے فیصلے ہوتے ہیں اور ان کے بعد میں سردار بن جاؤں گا۔ وہ مجھے سب تفصیل سے بتا رہا تھا۔ میں بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کا بولنا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، ایک بار میں بھی تمہیں اپنی دنیا میں لے کر جانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں کہ ہماری دنیا کیسی ہوتی ہے اور ہم بھی نیک اور مہربان ہوتے ہیں۔ میرا باپ ایک نیک جنزاد ہے، جبھی تو اس نے بدلے میں اس جنزادی کو معاف کر دیا جس نے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ تم نے تو مجھے شادی میں بلایا بھی نہیں، حالانکہ میں منتظر تھا کہ تم مجھے بھی شادی کی دعوت دو گی، شاید میری ماں کے ذریعے ہی، جسے میں نے زبردستی شادی میں بھیجا ہے۔ حالانکہ وہ میری وجہ سے وہاں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے بھیج دیا کہ وہ میری وجہ سے اپنا دل خراب نہ کرے۔ وہ بہت اچھی عورت ہے، میں ہمیشہ اس کا ساتھ دوں گا۔ کیا ہوا اگر اس کی سگی اولاد نے اس کا ساتھ نہ دیا؟ لیکن میں اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ اپنی ماں سے زیادہ بڑھ کر اسے توجہ دوں گا، اسے محبت دوں گا اور اس کا خیال رکھوں گا۔ خدا کرے کہ ایسی ماں سب کو ملے، میری ایک نہیں بلکہ 2 مائیں ہیں۔ اور مجھے اس بات پر خوشی تھی کہ وہ رضیہ خالہ کی تعریف کر رہا تھا۔ مجھے اس کی باتیں سن کر خوشی ہوئی۔ پھر کہنے لگی، جیسے یہ شادی ختم ہوگی میں تمہارے ساتھ ضرور چلوں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ پوری شادی میں وہ میرے ساتھ ساتھ رہا۔ جب بھی میں تیار ہوتی تو مجھے اشارے سے کہتا کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، لیکن خالہ نے اس دن مجھے اس کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھ لیا۔ پھر غصے سے کہنے لگی، یہ سب تمہارے لیے ٹھیک نہیں، اگر وہ جن زادہ تمہارے پیچھے پڑ گیا تو ساری زندگی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اس لیے تمہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، تمہیں اسے بڑھاوا نہیں دینا چاہیے۔ تو میں کہنے لگی، نہیں، وہ ایک نیک جن زادہ ہے، کبھی وہ میرے پیچھے نہیں پڑے گا۔
جب بھی میں اسے کہوں گی پیچھے ہٹنے کے لیے تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ بس میں ایک بار اس کی دنیا دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر جنات کی دنیا کیسی ہوتی ہے۔ پھر دونوں بھابیاں گھر آ چکی تھیں۔ ایک رات میں چپکے سے خالہ رضیہ کے گھر آئی تھی۔ وہ سوئی پڑی تھی لیکن جن زادہ صرف میرے لیے آیا تھا۔ پھر میں اس کے ساتھ اس کی دنیا میں آئی۔ وہ ایک خوبصورت محل میں رہتا تھا جو بہت خوبصورت تھا، پورا شیشے کا بنا ہوا۔ اس نے مجھے اپنے ماں باپ سے بھی ملوایا۔ سردار نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، جس طرح سے اس عورت نے میرے بیٹے کا خیال رکھا میں اس کا احسان مند ہوں۔ میں پورے قبیلے کی سیر کرنے لگی۔ وہاں پر خوبصورت پھول بھی لگے تھے جن میں سے کئی پھول میں نے توڑ لیے، اور رسدار پھل کھا کر تو میں اپنی دنیا کے پھلوں کا ذائقہ بھول گئی تھی۔ ان سب کی دنیا بہت انوکھی تھی۔ پھر آتے آتے اس کے جن ذات ماں باپ نے مجھے ڈھیروں تحفے تحائف دیے۔ وہ خوبصورت قیمتی زیورات تھے، خالص سونے اور قیمتی موتیوں کے بنے ہوئے۔ اب میں گھر آ گئی تھی لیکن میں خود کو جن زادے کے خیال سے آزاد نہیں کر پائی تھی۔ آج بھی وہ مجھ سے ملاقات کرنے اس گھر میں آتا رہتا تھا، لیکن پھر ایک دن میں نے سنا خالہ رضیہ حج پر جا رہی ہیں۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ جب خالہ رضیہ سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، میرے سگے بیٹوں نے تو مڑ کر میری خبر نہ لی، لیکن ایک اور بیٹا ہے جو کسی دوسری دنیا سے تعلق رکھتا ہے، اسی نے میری خواہش پوری کی ہے۔ میں تو یہ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ پھر میں نے انہیں مبارکباد دی۔ دل میں سوچنے لگی کہ خدا ایسی ماں سب کو دے جس نے نہ صرف اس جن زادے کی بیمار حالت میں خدمت کی بلکہ جلد ہی اس خدمت کا صلہ بھی پا لیا۔ دونوں ماں بیٹے کے درمیان مضبوط رشتہ بن گیا تھا۔ آج بھی میں کالج پڑھنے جاتی ہوں لیکن مجھے اس جن ذات کی یاد ستاتی رہتی ہے۔ ان قریب وہ بھی میری زندگی سے چلا جائے گا، لیکن تب تک میں اپنے دل کی چند باتیں کر کے اس کے ساتھ دل بہلانا چاہتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پہلے جو جنات کے بارے میں میرے خیالات تھے وہ سب دور ہو گئے ہیں۔ پھر اس رات وہ میرے پاس آیا تو میں اسے کہنے لگی، اب ہمارا یہ رشتہ ختم ہونے والا ہے کیونکہ اماں ابا میری شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تم میرے سامنے کبھی نہ آنا۔ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاؤں اور اپنی زندگی میں آنے والے شخص کو دل میں کوئی جگہ نہ دے پاؤں۔ وہ یہ سن کر اداس ہو گیا تھا، لیکن پھر میں نے اسے اجازت دے دی کہ وہ کبھی کبھار مجھ سے ملنے آ سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا تھا۔ پھر ہمیشہ کے لیے میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔ آج بھی رضیہ خالہ کا ویران گھر مجھے اس کی یاد دلاتا ہے۔ جب بھی میں اپنے سسرال سے امی کے گھر ملنے آتی ہوں میری نظر سیدھا اس گھر پر پڑتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔